السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ بچے کیسے ہو؟ خیریت ہے نا؟ سمجھتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ہم تو ابھی شکر کے بارے میں بتائے تھے، شکر کے لیے سجود کرنا وغیرہ بتائے تھے نا۔ تو جب بھی ہم کو نعمت ملتی ہے تب شکر کرنا، جب بھی ہم سے ایک مصیبت دور ہو جاتی ہے تبھی بھی شکر کرنا ہے نا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ابھی دیکھیے قیام اللیل کے بارے میں، باب فضل قیام اللیل، رات میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، کھڑے ہونا مطلب رات جاگ کے عبادت کرنے کے بارے میں، سمجھے؟ دیکھیں قال اللہ تعالی، اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے میں، فَتَهَجَّدْ بِهِ، وہ قرآن تلاوت کر کے آپ تہجد نماز پڑھیے، نَافِلَةً لَكَ، وہ آپ کے کیا ہیں، آپ کو زیادہ فائدہ ملنے کے لیے، آپ کا وہ زیادہ فائدہ ہے، ایسا کاش ان یبعثک ربک، کبھی آپ کے رب آپ کو کھڑا کر دے گا، مقام محمود، سب سے زیادہ تعریف کیا جانے والا ایک مقام پر، ایک جگہ پر آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کھڑا کر دے گا۔ مقام محمود بول کے، محمود بول کے ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے، وہ مقام پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی قیامت کے دن میں کھڑے ہو سکتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی تیار کیے ہیں، اس میں دوسرے کسی کو نہیں ملے گا۔ تو وہی مکان، وہی مقام ملنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تہجد نماز پڑھنے کے لیے حکم دے رہا ہے۔ یہ جو تہجد ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واجب تھا، ہمارے لیے سنت ہے، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واجب تھا، سمجھے؟ تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مرتبہ ملنے کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ملنے کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تہجد نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو ہم سب یہ کرنے کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں ہم کو بھی ہمارے لیے لائق ہونے والے ایک مقام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہنچا دے گا انشاءاللہ۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کانا یقوم من اللیل، رات میں کھڑے ہو کے قیام اللیل کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، حتی تتفطر قدماہ، یہاں تک کہ تتفطر مانا سو جنانا، پیر پھول جاتے ہیں نا، سو جنانا قدماہ، اپنے دونوں پیر کیا ہیں سو جنانے تک، نہیں تو پیر پھولنے تک کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ فقلت له، تب عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہے، تب فقلت له، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، لم تصنع هذا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ یہ سب کس کے لیے کر رہے ہیں، کیوں آپ ایسے کرتے ہیں؟ وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، آپ کے گزرے ہوئے اور آنے والے پورے گناہوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیے ہیں، مطلب رسول اللہ علیہ وسلم کو گناہ نہیں، پھر بھی کیا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کو ہونے کا چانس بھی نہیں، پھر بھی سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کیے ہیں، پھر بھی آپ کیوں اتنا زیادہ رات کھڑے ہو کر رات بھر نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں پسند نہیں کرتا ہوں ان اکون، ہونے کے لیے، عبدا شکورا، شکر گزارنے والا بندہ ہونے کے لیے، کیا میں پسند نہیں کرتا ہوں؟ مطلب میں
ایک شکر گزارنے والا ایک بندہ ہونے کے لیے میں چاہتا ہوں. سمجھے؟ تو ایک شکر گزارنے والا، شکر کرنے والا بندہ ہونے کے لیے رات بھر پوری رات نماز نہیں پڑھا تو بھی کم سے کم رات کے کسی نہ کسی حصے میں کچھ تو ہم پڑھنے ہوں گے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ پڑھتے تھے تو ہم تو ضرور اس سے زیادہ اس میں سے کچھ نہ کچھ حصے میں ہم بھی پڑھنا چاہیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال فرمائے، یعقد الشیطان علی قافیت رأس احدکم، یعقد الشیطان، شیطان گرہ باندھتے ہیں. گرہ باندھنا مطلب کیا ہے؟ ہم علی قافیت رأس احدکم، تمہارے ہر ایک کے کیا ہیں سر کے پیچھے، مطلب سر کے پیٹ گردن میں کیا کریں گے؟ قافیت مانا گردن میں کیا کریں گے؟ باندھنا، باندھتے ہیں. یا قد مانا باندھنا، گرہ باندھنا بولتے ہیں نا، ایسا باندھتے ہیں. احدکم اذا هو نام، جب وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ سوتے ہیں، مطلب جب وہ سونے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو سو رہا ہے تب کیا کرتے ہیں؟ اس کے اوپر ایک کیا کرتے ہیں؟ باندھتے ہیں. کتنا؟ 3 عقد، 3 گرہ باندھتے ہیں. مطلب 3 بار باندھ کے ہمارے کیا ہیں سر پہ، نہیں تو کیا ہے ہمارے گردن میں باندھ کے رکھے گا شیطان. یضرب کل عقدۃ، ہر ایک کیا ہے ہر ایک گرہ میں وہ کیا کرتے ہیں؟ مارتے ہیں. مارنا مطلب کیا ہے؟ ایسے ہی مارنا بولتے ہیں. مارنے سے مراد کیا ہے؟ ہمارے کے گردن پہ مارنا ہوا نہیں ہے. ایسا بولتے ہیں لیل طویل، ایسا کیا ہے ایک باندھتے وقت بولتے ہیں علیک لیل طویل، تجھ کو کیا ہے ایک لمبی رات ہے، مطلب لمبی رات ہے. فرقد، تو آرام سے سو جاؤ. سمجھے؟ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ، یضرب کل عقدۃ علیک لیل طویل، کیا ہے ہر ایک کیا ہے باندھتے ہر ایک گرہ باندھتے وقت بولتے ہیں علیک لیل طویل، تمہارے لیے ایک لمبی رات ہے. فرقد، آرام سے سو جاؤ. رقد مانا سونا، فرقد، آرام سے سو جاؤ. فَإِنِ اسْتَيْقَظَ، جب وہ بندہ کیا ہوتے ہیں تم سے کوئی کیا ہے اٹھتے ہیں، جاگتے ہیں. فذکر اللہ، تب وہ اللہ کو کیا کیا ہے؟ ذکر کیا، مطلب اللہ کو یاد کیا. جیسے کہ ہیں الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، ایسا ذکر پڑھ کے وہ اٹھا، جاگا. تو ان حلت عقدۃ، تب اس سے ایک کیا ہے گرہ کیا ہوتے ہیں نکل جاتی ہے. اور فَإِن تَوَضَّأَ، اور وہ کیا کیا پھر اٹھنے کے بعد ذکر پڑھ کے پھر وہ وضو کیا، مطلب کیا ہے اس کی جو حاجات ہے سب پوری کرنے کے بعد وضو کیا. ان حلت عقدۃ، دوسری کیا ہے دوسری جو گرہ ہے وہ بھی نکل جائے گی. ان حلہ مطلب کلنا ہے نا، کلنا نہیں کل جانا، تو وہ بھی دوسرے والے بھی نکل جائے گا. فَإِن صَلَّى، اور کیا کیا وہ نماز پڑھا. ان حلت عقدۃ، اس کے کیا ہے تیسرا جو گرہ ہے وہ بھی نکلے گی. سمجھے؟ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، تب وہ کیا ہوتے ہیں ایک اچھے، مطلب نشیطاً مانا کیا بولتے ہیں درست والا، اور چست، ایک چست ہونے والا ہو کر. طیب النفس مطلب دل ایک دم صاف رہے گا، اس کے نفس ایک دم صاف رہے گا، کچھ کیا نہیں صبح اڑتے ہی اس کو کیا کچھ ٹینشن وغیرہ نہیں ہوگا. سمجھے؟ وَإِلَّا، یہ ایسا ہو یہ آدمی نہیں کیا، مطلب کیسے یہ اس پہ ہر ایک انسان کے اوپر سوتے وقت 3 بار کیا ہے گرہ باندھتے ہیں، بلکہ جاگتے وقت صبح اڑتے وقت ذکر نہیں پڑھا، وضو نہیں کیا، نماز نہیں پڑھا، تو کیا ہے لَأَصْبَحَ
خبیث النفسی کسلانا، تو کیا ہوتے ہیں وہ یہ کیا ہو جائے گا؟ اصبح خبیث النفس، خبیث معنی کہ خراب والے دل کے ساتھ وہ صبح ہو جائے گا۔ کسلانا، کسلانا مطلب کیا ہے؟ سستی کے ساتھ، ہے نا؟ چستی نہیں ہوگی، پھر کیا ہے؟ سستی ہوگی، سمجھے؟ یہ حدیث سمجھ میں آیا نا؟ تو یہ ہر ایک انسان کو ہر ایک دن میں ہر ایک رات کو شیطان ایسا گری باندھتے ہیں، تو جو لوگ ذکر اور وضو وغیرہ کر کے کیا ہے صبح ہو جاتے ہیں، وہ کیا ہے یہ شیطان کی گرے سے بچے گا، اور کیا بھی کرے گا وہ ایک دم چست آدمی بنے گا۔ اور جو لوگ یہ سب نہیں پڑھتے ہیں، وہ لوگ کیا ہو جائے گا؟ سست بن جائے گا۔ اوکے، سمجھیں؟ اور دیکھیے، وان عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرمائے، ایھا الناس، یہ لوگوں، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ تم، واطعموا الطعام، اور کیا ہے طعام کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا باللیل، اور رات میں نماز پڑھو، والناس نیام، لوگ سوتے ہوئے، مطلب لوگ سوتے وقت، حالانکہ لوگ سو رہے ہیں، مطلب لوگ سونے کے ٹائم میں تم نماز پڑھو، رات میں نماز پڑھو، تدخلوا الجنت، اور جنت میں داخل ہو جائے، بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے، سمجھے؟ تو سب یہ تینوں بہت ہی بہتر کام ہے، کیا ہے؟ سلام دینا، اور کھانا کھلانا، پھر رات میں سب لوگ سوتے وقت نماز پڑھنا، سمجھے؟ اور یہ تینوں کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کو سلامتی کے ساتھ جنت میں جا سکے گا، مطلب کچھ مشکل نہیں ہوگی، مطلب کیا ہے؟ گناہ زیادہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا، پھر جہنم سے اس کو اس کے پورے گناہ کے حساب سے کیا ہوتے ہیں سزا ملنے کے بعد پھر واپس آئے گا، ایسا کچھ مصیبت نہیں ہوگی، بلکہ اس کو سلامتی کے ساتھ ہی جنت جا سکتا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال، فرمائے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے بعد سب سے بہتر روزہ کیا؟ شہر اللہ المحرم، محرم کے روزہ ہے، وافضل الصلاة بعد الفریضة صلاة اللیل، اور وافضل الصلاة، اور سب سے بہتر نماز بعد الفریضة، فرض نمازوں کے بعد سب سے بہتر نماز صلاۃ اللیل، رات میں جو پڑھتی ہے، جو رات میں پڑھنے والی نماز ہے، سمجھے؟ مطلب تہجد نماز ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالت، فرمائی، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، یزید، زیادہ نہیں کرتے تھے، فی رمضان، رمضان میں، ولا فی غیرہ، رمضان کے سوائے، مطلب رمضان کے علاوہ جو دنوں ہیں، جو مہینہ ہے، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ نہیں کرتے تھے، مطلب ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر پڑھتے تھے، کیا ہیں؟ علی 11 رکعت، مطلب 11 رکعت کے بارے میں، 11 رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں سال بھر، مطلب ہر دن ہر رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے تھے، سمجھے؟ مطلب کیا ہے؟ خاص ہو کے رمضان میں نہیں ہے یہ بات، کیا ہے؟ ہاں، رمضان میں بھی، رمضان کے علاوہ جتنے مہینہ ہیں وہ سب مہینے میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ تو یصلی اربعا، 4 رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، تم مجھے یہ پوچھنا نہیں کیا ہے وہ اس کی جمالیت اور کیا ہے اس کی لمبائی، اس کے بارے میں مجھے نہیں پوچھنا، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خوبصورتی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، اور لمبی نماز ہوتی تھی رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ میرے خیال اگر صحیح ہو تو کیا ہے ابو حذیفۃ الیمان رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے کہ
حذیفۃ الیمان رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے ایک دن رات کو نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کیے، ساتھ میں پیچھے حذیفہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھنا شروع کی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رکعت میں نماز پڑھ کے ہیں، فاتحہ پڑھنے کے بعد سورۃ البقرہ شروع کی۔ تو کچھ دیر کے بعد حذیفہ رضی اللہ عنہ سوچے کچھ آیتیں پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کریں گے، بلکہ پڑھتے وہ پہلے رکعت میں کیا کیے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم سورۃ البقرہ پوری سورہ رسول اللہ علیہ وسلم پڑھ چکے ہیں۔ تو وہ سوچے کہ رسول اللہ علیہ وسلم ابھی رکوع میں جائیں گے، تو پھر کیا کیے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم، پھر آل عمران شروع کیے، آل عمران بھی پڑھے، اتنے لمبے نماز پڑھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد سجود رکوع گئے، رکوع میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر رکوع میں ٹھہرے، اور کیا، اور ساتھ میں پھر تو یہ حذیفہ رضی اللہ عنہ سوچ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اٹھیں گے، بلکہ نہیں اٹھ رہے تھے، اور ایسا باقی سب ایسا ہی ہے۔ تو اتنے کیا ہیں خوبصورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز پڑھتے تھے رات میں، فلا تسألنی عن حسنہن وطولہن ثم یصلی اربعا، پھر بھی 4 رکعت پڑھیں گے، مطلب 4 رکعت پڑھیں گے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا کیا کرتے تھے، آرام لیتے تھے، اور پھر 4 رکعت پڑھیں گے، مطلب ایسا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ہر حصے میں نماز پڑھتے تھے، پہلے حصے میں، دوسرے حصے میں، تیسرے حصے میں۔ تو پہلے 4 رکعت پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تھوڑا آرام فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر بھی اٹھ کے 4 رکعت پڑھیں گے، پھر بھی کیا ہے آرام فرماتے ہیں۔ تو فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی ثلاثا، پھر 3 رکعت پڑھیں گے لاسٹ، پھر 3 رکعت پڑھیں گے۔ فقلت یا رسول اللہ، تب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی، عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہے، میں رسول اللہ علیہ وسلم سے پوچھی، اتنام قبل ان توتر، آپ وطر پڑھنے کے پہلے سوتے نہیں، مطلب آپ ایسا ہی وطر پڑھ کے ہی رہتے ہیں، مطلب سوتے نہیں؟ تو رسول اللہ علیہ وسلم فرمائے، بقال رسول اللہ علیہ وسلم فرمائے، یا عائشہ، تو او عائشہ، ان عینیا، میری آنکھیں، تنامانی، سوتی ہیں، مطلب میری دونوں آنکھیں سوتی ہے، ولا ینام قلبی، میرے قلب نہیں سوتا، مطلب رسول اللہ علیہ وسلم کیا ہیں سوتے ہو تو بھی کیا رسول اللہ علیہ وسلم کے دل ہمیشہ جاگتے رہتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ انبیاؤں کی خاصیت ہے، انبیاؤں کی خصوصیت ہے، انبیاؤں کے کیا ہیں دل نہیں سوتے ہیں، بس آنکھ بند ہوتی ہیں، بلکہ دل ہمیشہ جاگتے رہے گا۔ عن جابر رضی اللہ عنہ، جابر اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائے، ان من اللیلتی، بے شک رات کے ایک حصے میں ایک ساعتن، ایک وقت ہے، یہ کیا لا یوافقها، اس سے کیا نہیں ہوگا، موافق نہیں ہوگا، مطلب مناسب نہیں ہوگا، مطلب اس کے ساتھ نہیں ملے گا، عبد مسلم، کوئی بھی مسلم بندہ نہیں ملے گا، یسأل اللہ خیرا، اور اس وقت میں اللہ سے کیا کرتے ہیں سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں، الا اعطاہ ایاہ، سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو وہ دے کر، مطلب وہ جو سوال کرتے، ایک وقت ہے رات میں، وہ وقت میں جو بندہ کیا ہے اللہ سے سوال کرتے ہیں، وہ وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور بضرور ان کو دے گا، جو بھی پوچھتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، رحم اللہ رجلا قام من اللیل، رحم اللہ رجلا، ایک آدمی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمت کرے، قام من اللیل، رات کے حصے میں وہ جاگے ہیں، اور کیا فصلی، اور نماز پڑھا، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، اور اپنی بیوی کو، اپنی اہلیہ کو کیا ہے جگائے، اور وَإِنْ أَبَتْ، اگر کیا کرتی ہے وہ منع کرتی ہے، مطلب جگانے سے اگر منع کرتے ہے، نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، تب وہ آدمی کیا کیا ہے اس کے منہ پر پانی ڈالے، رحم اللہ، تو ایسا کرنے والے ایک آدمی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرے،
اور رحمت کرے. رحم اللہ امرأتن، اور ایک لڑکی ایک عورت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند کرے، رحمت کرے. قامت من اللیل فصلت، رات میں اٹھی اور نماز پڑھی. وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، اپنے کیا ہے اپنے شوہر کو جگائی. فَإِنْ أَبَى، اور جب وہ کیا ہوتے ہیں منع کرتا ہے، تب نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ، تب وہ اس کے کیا ہے اس کے چہرے پہ یہ عورت پانی ڈالتی ہے. تو ایسا پانی ڈالنے والی عورت کو بھی کیا ہے وہ مرد کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمت کرے. مطلب اتنی زیادہ فضیلت ملنے والا کام ہے، سمجھے. اور باب استحباب قیام رمضان، رمضان میں کیا ہے قیام ہونا مطلب جاگنا. اور مطلب قیام سے مراد کیا ہے نماز پڑھنا، سمجھے، رات میں نماز پڑھنا. تو رمضان کی رات میں نماز پڑھنا سنت ہے. وہ نماز کون سے ہیں؟ قیام رمضان بولا تو صلاۃ قیام رمضان بولا تو رمضان کی رات میں جا کے نماز پڑھنا بولا تو وہ کیا ہے وہ تراویح، وہ تراویح ہے، سمجھے نا. تراویح نماز ہے. تراویح مطلب ترویحۃ جمع تراویح. ترویحت معنی کیا ہے کچھ کر کے پھر کیا کریں گے. ترویحت اصل میں کیا ہے آرام لینا، سمجھے. صلاۃ تراویح مطلب آرام لے کے پڑھنے والی نماز کو کیا کرتے ہیں تراویح نماز بولتے، سمجھے. تو تراویح بولا ترویحت کے جمع تراویح، تو آرام لے کر پڑھنے والی نماز کو بولتے ہیں. مطلب لوگ 4 رکعت پڑھیں گے، پھر تھوڑی دیر آرام کریں گے، پھر 4 رکعت پڑھیں گے، پھر آرام کریں گے. اس لیے آرام کر کے پڑھنے والی نماز ہے، اس لیے کیا بولتے ہیں تراویح بولتے ہیں. اور دیکھیں نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام، کوئی کیا ہوتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں رمضان میں. رمضان کھڑے ہونا مطلب کیا ہے رات جا کر نماز پڑھتے ہیں. ایمانا واحتسابا، کیا ہے ایمان کے ساتھ، اور واحتسابا اللہ سے ثواب چاہ کر اگر کوئی کرتے ہیں، مطلب ایمان اور اخلاص کے ساتھ، اور ساتھ میں اللہ سے ثواب چاہ کر اگر کوئی یہ عمل کرتے ہیں. غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے جو گزرے ہوا جتنے بھی گناہ ہیں سب معاف کیا جائے گا. سبحان اللہ. مطلب رات جاگ کر نماز پڑھنے سے اس کو اتنا ثواب ملتے ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے قال فرمائے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے یرغب فی قیام رمضان میں جا کے نماز پڑھنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے زیادہ لوگوں کو ابھارتے تھے. من غیر ان یامرہم فیہ، ایک سوائے کیا ہے اس میں کیا کر کے حکم دے کر، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعزیمۃ، مجبوری سے، نہیں تو ضرور بضرور کیا ہے کرنا ہے بول کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہیں دیتے تھے، سمجھے. سوائے کیا ہے ایک فرض کا نہیں تو ایک واجب کا حکم دینے کے بنا، سمجھے. ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں کرتے تھے، حکم نہیں دیتے تھے. جو لوگ چاہیں کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سمجھے. فیقول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو لوگ ایسے ایمان کے ساتھ اور کیا ہے اللہ سے ثواب چاہ کر کوئی کیا ہے قیام اللیل کرتے ہیں، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے جو گزرا ہوا گناہ ہے سب معاف کیا جائے گا. سمجھ میں ہے نا. اور دیکھیں باب فضل قیام لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں کیا ہونا قیام اللیل کرنا، مطلب لیلۃ القدر کے دن میں قیام اللیل کرنا، مطلب کھڑے مطلب کیا ہے نماز پڑھنا. اور بیان ارجا لیالیہا، اور کیا ہے اس کے لیلۃ القدر ہونے والی کیا ہے ایک دم کیا ہے کیا بولتے ہیں ارجا مطلب چاہنے والی رات، مطلب ہونے کے لیے
جس رات کو ہونے کے لیے چین سے اور رات کے بارے میں بیان کرنے والا باب ہے۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ بے شک ہم او قرآن کو نازل کیا ہے، فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر کے رات میں، شب قدر کے رات میں ہم قرآن کو نازل کیا۔ تو لیلۃ القدر قرآن کیا ہے، دنیاوی آسمان میں قرآن سب سے پہلے لیلۃ القدر کے دن کے رات میں آتا ہے، اس لیے کہ لیلۃ القدر اتنی بڑی فضیلت والی رات ہوئی۔ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر اللہ سے روایت ہے، ان رجال من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابوں سے کچھ لوگ دیکھا گیا کیا ہے لیلۃ القدر فی المنام، کیا ہے نیند میں، مطلب خواب میں کیا ہوا ہے، نیند میں کیا ہوا، دیکھا گیا، لیلۃ القدر کو دیکھا گیا، مطلب ان کو کیا ہے ایسا وہ لوگ خواب میں دیکھا کیا ہے لیلۃ القدر ہوتے ہوئے، کب فی السبع الاواخر، رمضان کے جو آخری 10 کا 7واں دن ہے نا، فی السبع الاواخر بولا تو یہ اواخر مطلب آخری ہے نا، مطلب آخری 10 کے جو 7واں دن ہے، 7ویں رات ہے، اور رات کو دیکھا گیا، مطلب وہ رات کو ان کو دیکھا نہیں دکھایا گیا، سوری دیکھا نہیں دکھایا گیا، سمجھے، مطلب وہ رات میں بہت کچھ صحابہ لوگ کیا ہیں لیلۃ القدر کو رات میں دیکھا، خواب میں دیکھا، نہیں تو نیند میں دیکھا، سمجھے۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ وسلم فرمائے، ارا رؤیاکم، میں تمہاری کیا ہے رؤیاکم، تم جو دیکھے، مطلب تمہارے خواب کو میں کیا کرتا ہوں، میں ایسے سمجھتا ہوں، قد تواتأت فی السبع الاواخر، وہ کیا ہوا ہے، یہ مطلب کیا بولتے ہیں، آخری 10 کا 7ویں رات میں کیا ہوا ہے، تواتأت مطلب مناسب ہوا ہے، یعنی تو موافقت ہوا ہے، مطلب اس کے ساتھ ملا ہے، مطلب 27 روزہ کے 27 تاریخ میں کیا ہوا ہے، لیلۃ القدر ہوئی ہے، سمجھے، ویسا رسول اللہ علیہ وسلم ان کے خواب کے حساب سے رسول اللہ علیہ وسلم فرمائے، مطلب وہ لوگ جس رات کو دیکھا اس رات کو ہی وہ رمضان میں لیلۃ القدر ہوئی ہے۔ فمن کان متحریہا، کوئی کیا کرتے ہیں اس کو لیلۃ القدر کو کیا کرتے ہیں طلب کرتے ہیں، طلب کرنا مطلب لیلۃ القدر آنے کے لیے جو لوگ انتظار کرتے ہیں، فلیتحرا وہ لوگ کیا کریں کہ اس کو انتظار کرے، اس کو ملنے کے لیے کوشش کریں، فی السبع الاواخر، آخری 10 کا 7ویں رات کو، سمجھے، مطلب 27 کو، اس لیے ہم بولتے ہیں نا 27 کو شب قدر ہے بولتے ہیں نا، یہ حدیث کے مطابق سے بولتے ہیں، سمجھے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالت فرمائے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے یجاور فی العشر الاواخر من رمضان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 میں کیا کرتے تھے، رمضان کے آخری 10 میں زیادہ کیا کرتے تھے، مطلب اعمال وغیرہ